الحمد للمتوحد جلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ معزز و مکرم علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں یا سامنے موجود ہیں، طلباء دینیہ اور سامعین معظم، مجھے ابرار صاحب نے، پروفیسر ابرار حسین صاحب نے بڑا مشکل موضوع دیا ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علماء کو نصیحت کروں۔ مجھے حوصلہ صرف یہ ہے کہ میں حضرت قبلہ مفتی محمد فضل رسول سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بھی ہوں اور پروفیسر ابرار صاحب کا استاد بھی، تو اس بھروسے پہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا معاشرہ اس وقت بہت بڑے علمی، فکری، روحانی بحران کا شکار ہے۔ مجھ سے پہلے ہونے والی گفتگوؤں میں بھی اس بات کے اشارے مل رہے تھے کہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے افکار جنم لے رہے ہیں، نئی نئی اختراعیں ہو رہی ہیں، اور دین کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی نوعیت مسلسل بدل رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند باتیں علماء کرام کی خدمت میں ایک طالب علم کی طور پر عرض کروں گا جس کا تعلق معاشرے سے ہے، یعنی میں معاشرے کے نمائندے کے طور پر علماء کرام کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ معاشرہ تین واضح طبقات میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ تین بڑے واضح طبقات میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک طبقہ مذہبی لوگوں کا ہے، اس میں تمام فرقوں کے مذہبی لوگ شامل ہیں، یعنی یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ عوام کالانام کا ہے، عامت الناس کا ہے۔ اور تیسرا طبقہ دین کے دشمنوں، ملحدین اور لادین طبقات کا ہے، جو دین کو بڑے دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہیں، اور ان کی رسائی بھی بہت اس وقت ہمارے معاشرے میں اونچے درجے تک ہو چکی ہے۔ اور یہ جو ہمارے دینی طبقات ہیں، یہ آگے پھر تین طبقات میں متعدد فرقوں میں تقسیم ہے۔ میں صرف اہل سنت کی بات کروں گا۔ اہل سنت پھر دینی طبقات، سامعین کو نکال کے تین طبقات میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک طبقہ نعت خوانوں اور نقبا کا ہے، جو معذرت کے ساتھ آپ نہیں، وہ ہمارے عقائد کی صورت گری کر رہا ہے۔ آپ نہیں کر رہے، آپ صرف مباحث کر رہے ہیں، علمی تحقیقات پیش کر رہے ہیں اور دین کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن عوام تک رسائی اس کی ہے۔ دوسرا طبقہ ان واعظین اور خطباء کا ہے جو ماحول دیکھ کر عقیدہ بناتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اگر انہیں ماحول جو ہے وہ تفضیلی ملے تو وہ تفضیلی ہو جاتے ہیں، ماحول انہیں غیر تفضیلی ملے تو غیر تفضیلی ہو جاتے ہیں۔ انہیں سامعین کی طرف سے جس چیز کی داد ملنے کی امید ہو وہ ویسے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ہمارے علماء و محققین کا ہے، جو مدرسین بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، اور شیوخ الحدیث اور اس طرح کے مدرسین بھی ہیں۔ یہ طبقہ جو ہمارا اصل میں اصلی نمائندہ ہے،
اس طبقے کا تعلق عامت الناس سے یا مذہبی طبقات سے اب تقریباً منقطع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صرف اہل سنت کو دیکھ لیجئے، تفصیلات میں عرض نہیں کروں گا، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ اہل سنت کے 4 بڑی شخصیات کا نام لیں، کیا وہ متفقن علیہ ہیں؟ ان میں سے کوئی آپ کو نہیں ملے گا، اور ہم نے خود ہی ان کو متنازع بنایا ہوا ہے، کسی باہر کے بندے نے متنازع نہیں بنایا، اور ہم نے خود کو ہی وہ کچھ کہہ رکھا ہے کہ کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علامہ میرے سے قبل وہ شر الاشرار کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ تھی جس کی روشنی میں آج عرض کرنا چاہتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا غریباً فطوبی للغرباء۔ اسلام حالت غربت میں اس کی ابتدا ہوئی اور پھر ویسے ہی ہو جائے گا جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو خوشخبری ان کے لیے ہے جو غرباء ہیں، آخری دور کے جو غرباء ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ بگڑ جائیں گے تو وہ اصلاح کریں گے۔ تو حضرات علماء کرام، اس وقت ہمیں ضرورت ہے اصلاح کی، اور زور ہے فتوے پر۔ فتویٰ حکم شریعت ہے، وہ جب بھی مانگا جائے یا جب بھی اس کی ضرورت ہو وہ ضرور دیا جانا چاہیے، اس کے بغیر دین کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ لیکن ممبر سے دعوت اللہ، دعوت الی القرآن اور دعوت الی سیرت النبی، الی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فقدان ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو محاورہ مذہبی طبقات کا ہے عام آدمی اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ لوگ کیوں بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں؟ یہ تیزی سے نئے نئے جالوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو علمی مکالمہ اور علمی محاورہ اہل علم کا ہے وہ نہ اس سے واقف ہیں، نہ ان کی سمجھ ہے، نہ ان کی وہ ضرورت ہے، نہ انہیں اس سے دلچسپی ہے۔ اس وقت ہمیں جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ اس عوام کی درمیانی اکثریت جو عامت الناس، عوام کالانعام ہیں، ان کو حکمت سے، دانائی سے، اور انہیں کسی ایسے انداز میں دین سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی طبقہ اور عام افراد کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ خلیج ہر زمانے میں پیدا ہوتی رہی ہے۔ مجھے یہاں بات کرتے کرتے حضرت نوشہ گنج بخش قادری جو حضرت مجدد الفسانی کے ہمعصر تھے، ان کا ایک شعر یاد آ گیا پنجابی کا۔ عام لوگوں کو اب حضرت نوشہ گنج بخش قادری والے اس واز کی ضرورت ہے، شیخاں آتے مشائخاں اوکھا کیتا جہان، شیخاں اتے مشائخاں اوکھا کیتا جہان، کلمہ پڑھ رسول دا ہو سدھا مسلمان۔ یعنی ہم عامت الناس کو کلامی مباحث سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک عمر گزر جائے گی وہ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے، اس لیے کہ نہ وہ اصول سے واقف ہیں، نہ فروع سے واقف ہیں، نہ وہ استدلال کے قواعد سے واقف ہیں، نہ استدلال کی بنیادوں سے واقف ہیں، اور وہ مذہبی طبقات کو جب آپس میں بحث کرتے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سے بھی آیت پڑھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی آیت پڑھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی حدیث پڑھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی حدیث پڑھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے، ادھر سے بھی، پتہ نہیں کون تھی، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، اور نہ آپ انہیں سکھا سکتے ہیں۔ جو باتیں مدرسہ کے طلباء کے سامنے ہونی چاہیے وہ عوام کے مجمع میں ہوتی۔ آپ ابھی پیچھے دیکھ لیں، ایک ہی لفظ،
ایک ہی جملے پر ہمارے لوگوں نے مجمع لگا لگا کے، کبھی داتا صاحب کبھی کہیں اور، ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جو خالص علماء کا مسئلہ تھا، جو عوام میں کبھی بحث میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے اس مسئلے کو عوام الناس میں اس طرح، اس مسئلے کی بھی ہم نے عزت کو خراب کر دیا۔ تو کیوں کیا ہم نے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے سامعین کیا چاہتے ہیں، ہمارے سامعین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک عام مسلمان کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کی ضرورت، انہیں آپ فقہ حنفی کے سارے مسائل سمجھائیں۔ ہم صرف رفع یدین پر مناظرہ کرتے ہیں، انہیں سارے مسائل نماز کے بھی نہیں بتاتے، کیونکہ ہم دوسرے مکتب فکر کے موقف کو رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ استرداد کا عمل علماء کے مابین تو درست ہے، لیکن عامت الناس جو پہلے ہی آپ کو مان رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت للہ شریف کے حضرت سازار عبد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے اور اس محفل میں میلاد کو ثابت کیا جاتا ہے، سامعین تو سارے ماننے والے آئے ہیں، آپ 2-4 جملے میلاد کے ثبوت میں بیان کر کے اس کے بعد انہیں نبی پاک کی اسوہ حسنہ، نبی پاک کی سیرت اور کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن کا تعلق میلاد سرکار کے واقعات میلاد سے، اس سے بھی زیادہ ہمارا زور اسے ثابت کرنے پر ہوتا ہے، جو مانا ہوا ہے اسے ثابت کرنے پر۔ زمانہ طالب علمی میں مجھے ایک تجربہ ہوا، فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، ہمارے کالج میں، ہماری کلاس میں چند قادیانی تھے اور باقی ہم سارے مسلمان تھے۔ تو ان قادیانیوں سے ایک استاد کے ساتھ انہوں نے بحث کی، یہ ہمارے 18 بلاک کے تھے اور بڑے گولڈ میڈلسٹ تھے، لیکن 5 منٹ میں وہ لاجواب ہو گئے۔ 1985-86 کی بات، کلاس میں وہ لاجواب ہوئے۔ ہم بچوں کو جو طالب علم تھے ہمیں یہ وہم ہوا، مذہبی گھرانے سے بھی تعلق تھا، ہم نے شور مچانا، دلائل اکٹھے کرنے شروع کر دیے، احادیث ہمیں عبارت آتی تھی یا نہیں آتی تھی، کبھی مولانا سلطان صاحب کے پاس، کبھی کسی اور کے پاس جا کے ہم ان سے بحث کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو عام طالب علم ہے جس کا مذہبی گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی کوئی دلیل دیتے ہیں، وہ بھی کوئی، یہ بھی کوئی دلیل دیتے ہیں۔ تو مجھے ذاتی طور پر پریشانی ہو گئی کہ یہ تو کام ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، سید تھے، اور انہوں نے ان کے کان تک بات پہنچ گئی، اردو کے استاد تھے۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ کہاں سے انہوں نے بات شروع کی اور انہوں نے کہا انگریز نے ایک نبی بنایا تھا۔ آگے سے وہ لڑکا پھر کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ، اوہو مجھے بھول گیا، آپ بیٹھیں، آپ کی دل آزاری ہوئی، میں معذرت واپس لیتا ہوں بات۔ لیکن وہ لڑکا تو اب اس نے تقریر شروع کر دی، اس نے پوری تقریر کی، وہ سنتے رہے کہ یہ کلمہ ہمارے سینوں سے کیوں اتارا جاتا ہے، کلمہ لگانے کی میں ضیاء الحق نے اجازت نہیں دی۔ اچھی خاصی وہ تقریر کر چکا، تو استاد گرامی نے کہا کہ بچے، وہاں بیٹھا تھا، ادھر آ کے بیٹھو، یہ کلمہ سینے پر لگانے کی نہیں، دل میں لکھنے کی چیز ہے۔ اگر یہاں بیٹھو، میں کوئی مذہبی بات نہیں کروں گا، اگر ایک ہفتے بعد تمہارے دل میں کلمہ نہ لکھا گیا تو میں تمہارا مذہب قبول کر لوں۔ اتنی بھاری بھرکم بات ان استاد گرامی نے کہہ دی، اور ساری کلاس اب اس لڑکے سے کہے کہ یہاں بیٹھو، وہ نہ بیٹھے۔ تو جو ہماری دلیل سے کام نہیں چلا تھا وہ استاد کے ایک جملے سے چل گیا۔ حضرات یا تو دین کو اس طرح قائل کریں عوام کو، تو یا پھر ان کو ان کلامی مباحث میں ملوث نہ کریں، یہ علماء تک رہنے دیں۔ فتویٰ تب دیا جاتا تھا جب دارالافتاء میں آ کے ہمارے استاد گرامی کے پاس جب کوئی سوال کرتا تھا، ہوا میں سوال کرتا تھا، وہ کہتے نہیں، نفس مسئلہ کو پوری صورتحال کے ساتھ، جس بندے کا مسئلہ ہے وہ یہاں آئے، میں اس سے سوال جواب کروں گا۔ مفتی تب فیصلہ کرے گا جب وہ ساری صورتحال کو دیکھ لے گا۔ فتویٰ طلب پر دیا جاتا تھا، اور علماء کے درمیان جو تربیت تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس میں علماء کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ ان اختلافی مسائل کو بھی دیکھیں۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے دین کا جو بڑا حصہ ہے
اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیات میں آیات احکام 500 ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ تربیت، دعوت اللہ، مخاصمہ بالکفار کی آیات گن لیں وہ کتنی ہیں۔ اگر آپ صرف قرآن پاک کو ہی ماڈل بنا لیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنا وقت مخاصمہ بالکفار اور مجادلہ غیر احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن کو تو اب ہم تقریباً بھول ہی چکے ہیں۔ میں یہاں بیٹھی علماء سے نہیں عرض کر رہا، بالعموم جو صورتحال ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ مجادلے میں بھی جو حسن رکھنا، قائم رکھنا تھا، جو بحث میں بھی ایک حسن کا قرآن نے ہمیں کہا کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو موعظہ حسنہ سے بلاؤ اور حکمت سے بلاؤ، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، مواعظ حسنہ سے بلاؤ۔ اور مواعظ حسنہ کا ہم نے مفہوم یہ سمجھا ہے کہ ہم کچھ واقعات سنا دیں گے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے آخری سالوں میں ان کا قرآن پاک کا جو تلاوت تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ اصل کام تو یہ ہے، آپ قرآن پاک کی آخری پارے کی صورتوں کا ہی اسلوب دیکھ لیں، وہ کفار کو دعوت کا اور مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں مجموعی صورتحال، اس وقت آپ کے معاشرے کی باغ ڈور لا دین افراد کے ہاتھ میں، وہ صرف خوف کی بنیاد پر مسلمان ہیں۔ کوئی بھی حکمران آ جائے، چاہے وہ ہمارے موجودہ حکمران ہو یا سابقہ ہوں یا ان سے پہلے والے ہوں، آپ کے دفتروں میں جو سرکاری دفتر ہیں جہاں بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں، آپ کے جو وزراء ہیں، ان کا کوئی دین و مذہب نہیں الا ماشاءاللہ، یہ سارے کے سارے تقریباً لادین ہیں۔ آپ کے وہ ادارے جو فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا دین سے وابستگی صرف اس لیے ہے کہ یہ معاشرہ دین سے کے بارے میں حساس ہے۔ دین کی حساسیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس وقت ہمیں عوام کی تربیت کی ضرورت ہے، اور عوام کی تربیت کے لیے ہمیں وہ لہجہ استعمال اپنانے کی ضرورت ہے جو عوام کو مانوس کرے، ان میں تنفر پیدا نہ کرے۔ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ حدیث مبارکہ کہ بشارت دو اور نفرت نہ۔ نفرت سے مراد میں مذہبی فتویٰ دینے کو نہیں کہہ رہا یا کسی کے خلاف فتویٰ دینے کو نفرت نہیں کہہ رہا، ہمارے لہجوں میں غصہ ہوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم پہلے ڈانٹتے ہیں یا کم از کم اس سے پہلے جواب دینے سے پہلے ڈانٹنے والا لہجہ بناتے ہیں۔ وہ حکمت، وہ دانائی جو ہمارے اکابر کا اسلوب تھا، جو ہمارے اکابر کا طریق تھا، وہ اکثریت کے اندر ناپید ہو چکا ہے۔ چنانچہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ صرف جھگڑتے ہیں، وہ خطیب سے چند منٹ لذت لیتے ہیں۔ خطیب پر بھی آج کل بالعموم نعت خوان کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کا شعری ذوق اس سے پورا ہو جاتا ہے، اور نعت خوان اور نقیب مل کر ہمارے عقیدے کی وہ شکل بنا رہے ہیں کہ ہم آئینے میں اگر خود کو دیکھیں تو ہم پہچان نہ پائیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ تو اس کا سد باب بحث سے نہیں ہوگا، اس کا سد باب ایسی اسلوب کلام اختیار کرنے سے نہیں ہوگا جس میں استدلال ہو، یہ حکمت اور دانائی اور مانوسیت پیدا کرنے سے ہوگا۔ میں اپنے یہاں میرے سامنے میرے کالج کے 2 طالب علم بیٹھے ہیں، یہ ان کا ذوق ہے، یہاں آ گئے۔ ایسے لوگوں کو میں اپنے کالج کے طالب علموں کو یہاں بھیجوں تو مجھے یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے سوال کریں آپ نے ہمیں کہاں بھیج دیا، آپ نے ہمیں کس جگہ پہ بھیج دیا، وہاں پہ تو ایسی باتیں ہو رہی تھی جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ایک حصہ، بڑا حصہ عام لوگوں کے لیے رکھی۔ اس وقت اسلام غربت کی حالت میں ہمارے ملک میں ایک وہ لفظ ذرا زیادہ سخت بن جاتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اس وقت عہد جاہلیت میں زندہ ہیں، جس میں اسلام جب آیا تو لوگ کعبے کا برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ارشادات برہنگی کے خلاف نہیں تھے، بلکہ اللہ اور رسول سے اللہ کی طرف دعوت پر مبنی تھے۔ اگر وہ سارا زور برہنگی پہ ہوتا تو شاید، کیونکہ مقصد تو اللہ سے جوڑنا ہے نا،
تو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں لوگوں کو یوں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ایک بالکل لادین معاشرے کا سامنا ہے، اور انہیں اللہ کی آیات کی طرف متوجہ کر کے، اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کر کے، قرآن کے ذریعے اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ جمیل کے ذریعے پہلے دین سے وابستہ کرنا ہے، اور ایک بڑے طبقے کو صرف اس حد تک ہی رکھنا ہے۔ مجھے مولانا حبیب اللہ سیالوی کا ایک جملہ یہاں بیان کر کے گفتگو ختم کرنے دیجئے کہ ایک جگہ پہ ایک پروفیسر تھے ہمارے، میں بھی انگریزی کا پروفیسر ہوں، اور وہ بھی انگریزی کے استاد تھے، پروفیسر ممتاز مرحوم۔ تو وہ ایک تھے اکیڈمی میں پڑھاتے تھے، تو مولانا حبیب اللہ سیالوی صاحب اپنے بچوں میں سے کسی کو وہاں پڑھنے کے لیے لاتے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھئی میں نائجیریا میں رہا ہوں، وہاں لوگ جو ہیں نا وہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا تھا، کوئی ہاتھ اوپر اٹھاتا تھا۔ اب میں یہاں آیا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نہ پڑھو، تو میں کیا کروں؟ اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے، 60 سال کے اوپر عمر تھی۔ تو مولانا حبیب اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ باریک کلامی مباحث ہیں، علماء کا مسئلہ ہے، آپ اپنی نماز پڑھا کریں، آپ اپنی نماز پڑھا کریں۔ یہ باریک کلامی مباحث ہیں، یہ علماء کو سمجھ آئیں گے۔ اگر وہ مجھے اس دن وہ انہیں سمجھا دیتے کچھ، تو میرے خیال میں وہ پھر اس کے بعد کسی مولوی سے سوال نہ کرتے، اور بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے پہلا سے ہی مولوی ملا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کا یہ بحث ہی نہیں ہے، جن کی سمجھ سے یہ باہر ہے، ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے اپنی بارگاہ کے اندر قرب نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ علماء کرام سے میں معافی کا خواستگار ہوں اگر کوئی غلط بات کی ہو یا نامناسب جملہ بولا ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو، تو امید ہے کہ وہ درگزر فرمائیں گے۔ یہ ایک طالب علم کی علماء کے سامنے عاجزانہ درخواستیں تھیں۔ آپ کا بہت